آ گیا پیارا رمضان مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس الفضل هم كواكبها فإنه شمس الفضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها ناسف الظلم يزهرن أنوارها للناس في الظلم ہیں ستارے انبیاء سب آپ مثل آفتاب ہیں ستارے انبیاء سب آپ مثل آفتاب جس کی کرنوں سے منور ہیں ستارے دم بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو، ہمارے تمام کیمرہ مین، ہمارے جب آپریٹر، ہمارے لائٹنگ کی انچارج ان کی پوری ٹیم، آڈیو انچارج ان کی پوری ٹیم، ہمارے زاہد بھائی، آپ نے سوالات کرنے ہیں جو پوچھ رہے تھے مجھ سے، اور جناب علی محمد خان صاحب، سلیم شریف صاحب، جناب واصل شاہ صاحب، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، لاہور میں ہماری پوری ٹیم، اسلام آباد میں ہماری پوری ٹیم، سب کو جو بھی اس پوری ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخن حصہ لے رہے ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 19واں روزہ افطار کیا جائے گا. پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 20واں روزہ افطار کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں آج 19 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج مئی کی 13 تاریخ ہے، 2020 عیسوی اور بدھ کا دن ہے. ناظرین محترم، دو تین بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ رات سے جب دن میں تبدیل ہوا ہے تو اب شب ضربت سے یوم ضربت ہو گیا ہے، یوم ضربت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے دلی تعزیت کا، دکھ دل کا، مذمت کا بھی اظہار کرتا ہوں جو کابل میں کل واقعہ ہوا، جس میں زچہ بچہ خانہ میں گھس کر حملہ کیا گیا، معصوم بچے بھی شہید ہوئے، خواتین بھی اس میں جاں بحق ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور 19 رمضان المبارک کی شب جو ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، اسی ظلم کو دہرایا گیا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے سحر میں بھی جب گفتگو کر رہا تھا، میں نے کون لوگ ہوتے ہیں، اس طرح بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام شیخ شرف الدین البصیری نے اپنے شعر میں کیا کہا. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آفتاب کی طرح ہے. آفتاب کہتے ہیں سورج کو. آفتاب کبھی کبھی مہتاب بھی بن جاتا ہے. ہمارا آفتاب جو کہ ہمارے نبی ہیں، وہ مہتاب بھی ہیں، وہ آفتاب بھی ہیں، وہ بدر الدجا بھی ہیں، وہ چاند بھی ہیں، وہ سورج بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے. تو جب مثل آفتاب، مثل مہتاب جب بتایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مہتاب ہوتا ہے، جہاں چاند ہوتا ہے، وہاں ستارے ہوتے ہیں. جہاں سورج ہوتا ہے وہاں آسمان ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مثالیں اگر سامنے رکھی جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اوصاف نبوت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تو انبیاء ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. اوصاف نبوت کے ساتھ، یعنی جب آپ کو بتایا جائے کہ ہمارے نبی ہیں تو اوصاف نبوت، تو پھر آپ کو نظر آئیں گے حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت یوسف بھی، حضرت یحییٰ بھی، حضرت اسحاق بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت یعقوب بھی، حضرت شعیب بھی، حضرت ذوالکفل بھی، بہت سارے آپ کو، حضرت یوشع بھی، حضرت ایوب بھی. یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام آپ کو ستاروں کی طرح مہتاب کے ارد گرد نظر آئیں گے جب مہتاب نبوت کے ساتھ آپ طلوع. لیکن جب آفتاب نبوت کے ساتھ آپ طلوع ہوتے ہیں تو پھر صرف ختم نبوت نظر آتی ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا. پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبی مکرم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اقتداء فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی بن جاتے ہیں.
اور پھر صرف امام الانبیاء وہاں کھڑے ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء میرے پیچھے چلتے چلتے آ رہے ہیں کیونکہ میں ختم نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اور ختم نبوت کے بعد اب کوئی اور کسی اور نبی کے آنے کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یہ منصب اب عطا فرمانا ہے۔ اپنے حبیب کو آخری نبی بنا دیا، اب کسی کی آمد کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بھی آ کر امام محمد مہدی ان سے کہیں گے کہ وہ آئے، آگے بڑھے اور نماز قائم کریں۔ یہ حرم شریف میں واقعہ ہوگا، کب ہوگا، کس دن ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہوگا، اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس پورے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک جو ہے، اسی میں سے انہی کا بیٹا، انہی کی نسل جو کہ نوری نسل ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ بچے بچے جو نور کے ہیں ان میں سے ایک بچہ آئے گا۔ تو پھر کیا کیا آپ نے، آج کیا کر دیا؟ مطلب آپ سمجھ رہے تھے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج بھی ابن ملجم کے حامی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا کیا پھر آپ نے آج، فائدہ کیا ملا؟ مہدی کو آنے سے تو نہیں روک سکو گے، وہ تو آئے گا۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے آج علم کے باب کو ختم کر دیا، یا تم نے آج علم کے باب کو زخمی کر دیا، اور اس وقت آج دن کا وقت ہے اور آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ملجم سے باتیں کر رہے تھے، اس وقت باتیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ علی کی شہادت طے تھی، علی کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کو ضرب لگی گی، ذوالقرنین کہا گیا تھا ان کو۔ ذوالقرنین کے کئی معنی ہیں۔ ذوالقرنین کا معنی شق ہونے کو بھی کہتے ہیں، ذوالقرنین کا معنی سین کو بھی کہتے ہیں، ذوالقرنین کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن حضرت علی کا سر شق ہوا، اور شق سر کے باوجود وہ ابن ملجم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ شجاعت تو دیکھ لو، یہ بہادری تو دیکھ لو، کوئی اس طرح کا زخمی بات کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ مولا علی کو معلوم تھا کہ ان سے جو رسول اللہ کہہ کر گئے، انہیں اپنے نبی پر، اپنے رسول پر اتنا یقین تھا اور اپنی بندگی پر اتنا اعتماد تھا، اللہ کے حضور جو بندگی، آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا اور یہ سامنے آئے گا کہ اگر کوئی بندگی کے معیار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ میں اس میں سارے صحابہ کا ایک ایک نام لوں تو ہزاروں لاکھوں صحابہ ہیں، ان میں سے جو ممتاز ترین صحابہ ہیں وہ 4 صحابہ آتے ہیں، ان میں سے بھی ممتاز ترین صحابہ حضرت ابوبکر بھی آتے ہیں، حضرت عمر بھی آتے ہیں، انہی چاروں کو، میں تو ان چاروں کو ممتاز ترین صحابہ کہتا ہوں۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ ہم مقابلے کرتے پھریں، ہم تو ان سب کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ تو اگر آج دیکھیں تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بندگی کے معیار پر، کائنات میں اگر بندگی کی مثال دی جائے کہ اللہ کے حضور کامیاب ترین سجدے، اعلیٰ ترین سجدے اللہ کی بارگاہ میں، سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العلیٰ کی وہ اعلیٰ صدائیں، اگر کیونکہ صدا تو ہو نہیں سکتی، سجدے میں جو گونجتی ہیں، جو فرشتے سن سکتے ہیں، وہ مولا علی کی صدائیں تھیں۔ بندگی مولا علی نے کر کے دکھائی، اور یہ بتایا، ان محبت کرنے والوں کو بھی بتایا اور ان بغضیوں کو بھی بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں بندگی کے معیار پر پورا اترتا ہوں، میں اس خالق و مالک کو مانتا ہوں جو دیکھ رہا ہے لیکن دکھ نہیں رہا، جو موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور تمہاری رگوں کی حرکت
اس کی نقل و حرکت، تمہارے وجود میں دوڑتے ہوئے خون، تمہاری رگوں میں لہو کی روانی، تمہاری وریدوں اور شریانوں میں لہو کو بہتا ہوا اس مالک نے جاری کیا ہے۔ لیکن وہ مالک لہو جاری کر رہا ہے، لیکن اپنے تصویر کو یا اپنی شبیہ کو جاری نہیں کر رہا۔ وہ ہے، اس کی تصویر ہے نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے، لیکن میں اسی کا بندہ ہوں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی کے آگے جھکتا ہوں، میں اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے۔ یہ وہی مالک ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے۔ یہ وہی مالک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خالق ہے۔ یہ وہی مالک ہے جن سے میرے جد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میں اسی کا بندہ ہوں، مجھے پیدا فرمایا، لہٰذا میری عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک بے شک۔ میرے علم اور حلم کی بنیاد پر یہ مت سمجھ لینا کہ علی کو معاذ اللہ تم نے اللہ کہہ دیا کہ خدا کہہ دیا۔ اگر کہہ دیا تو ان راستوں سے پلٹ آؤ، ورنہ جہنم تمہاری منتظر ہے۔ اس لیے کہ میں بندہ خدا ہوں، میری بندگی کے معیار پر نہ تم پورے اتر سکتے ہو، نہ تم میرے بچوں کی بندگی کے معیار پر پورے اتر سکتے ہو۔ بے شک۔ ہم نے بھی سجدہ کیا اور کوفے میں شہید ہو گئے، ہمارے بچوں نے بھی سجدہ کیا۔ ہم مسجد میں پیدا ہوئے، مولا علی فرما رہے ہیں، اس سے فرما رہے ہیں ابن ملجم صاحب، یہ میں وجوہ میں نقل کر رہا ہوں کہ میں مسجد میں پیدا ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ میں پیدا فرمایا اور کسی مشیت کے تحت پیدا فرمایا۔ اب وہ مشیت کیا تھی وہ میں بیان کرتا ہوں، یہاں تک مولا جی سے کہہ کر خاموش ہو کہا مشیت کے تحت پیدا فرمایا۔ مشیت کیا تھی؟ مشیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وزیر کی ضرورت تھی، مگر وزیر ایسا ہو کہ جو نبی نہ ہو، جیسے کہ حضرت ہارون کو نسبت حضرت موسیٰ سے وزیر کی ہے، اور دعا یہ ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح، کہا ارشاد فرمایا قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ لیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، سینہ کھول دیا، بات ان کے کام کو آسان کر دیا، اور بات سمجھنے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو ان کی گفتگو میں ایک جلال، ایک کمال، ایک جلال، ایک کمال اور ایک جمال بھی موجود تھا، لہٰذا لوگ اس گفتگو سے ڈرتے بھی تھے۔ اب یہاں ضرورت تھی اسی گفتگو کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے، میں کیوں کہوں، میں وہ جملہ کیوں کہوں جو اور لوگ کہتے ہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں نے کچھ دیکھا ہے کیا جو میں جملہ کہوں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کا کمال، ان کا جمال، ان کا انداز کلام ایسا تھا کہ لوگ گھبراتے تھے، اس کی ترجمانی کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا وزیر بھی مقرر کیا اور نبی بھی بنا دیا۔ لیکن چونکہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وزیر تو بنانا تھا لیکن نبی نہیں بنانا تھا، وزیر تو بنانا تھا نبی نہیں بنانا۔ اب وزیر کو کیا کرنا تھا؟ وزیر کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وزیر ترجمانی کر دے، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ خود اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اسے ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی زبان نازنی اتنی، اس کا کلام نازنی، اس کی زبان نازنی پر جب جاری ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ مسحور ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، بس یہاں تک کہ کہنا پڑتا ہے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا یہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ معاذ اللہ مجنوں ہیں، نہ آپ معاذ اللہ ثم ساحر ہیں، آپ تو ہمارے محمد ہیں۔ تو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، تو اس لیے پھر وزیر کی ضرورت کیوں پڑی؟ بھائی فصاحت و بلاغت تو زبان چوستے ہی آ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کو جب دیکھا تو علی نے آنکھیں کھولی، تو فصاحت و بلاغت تو آنکھ کھولتے ہی آ گئی۔ بھائی دنیا میں وہ کون سا بچہ ہوگا، بتائیے مجھے ذرا، بتائیں وہ بچہ مجھے ڈھونڈ کے لائیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچے تھے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت قاسم،
اور سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضوان اللہ تعالیٰ علیہن، یہ جو تھیں، یہ تمام خواتین جو تھیں اور جو بچے تھے، کیا تاریخ میں یہ سبق یا کوئی واقعہ یا کوئی ریفرنس ملتا ہے کہ ان بچوں نے جب آنکھیں کھولی تو رسول کو دیکھا؟ دنیا میں صرف ایک بچہ ہے، اس بچے نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی. اس بچے نے یہ ہے وزیر بنانے کا طریقہ، اس بچے نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی. آنکھیں کھولنے کو وہ تیار ہی نہیں تھا، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا آنکھیں بند رکھ، کہ تجھے جس کا وزیر بنایا جب تک وہ نہیں آئے گا تو آنکھیں نہیں کھولے گا. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ولادت کے کچھ 3-4-5 گھنٹوں کے بعد، کتنے 3-4-5 گھنٹوں کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب کے گھر ان کے کزن پیدا ہوئے ہیں، کزن چچا زاد بھائی پیدا ہوئے ہیں، تو تشریف لائے. اور جیسے آئے تو آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھے. انہوں نے حضرت ابو طالب سے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، عربی میں بات ہو رہی تھی، آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بس ان کی قدموں کی آہٹ تھی کہ علی کی آنکھیں کھل گئیں. قدموں کی آہٹ سے جو بچہ پہچان لے ماں کی گود میں کہ یہ مصطفیٰ ہے، سوچو وہ مصطفیٰ کی خوشبو کو کیا پہچانتا ہوگا، ان کی عبادت کو کیا پہچانتا ہوگا، ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو اور ان کی نبوت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ پہچانتا ہوگا. جو قدموں کی آہٹ کو پہچانے، جو قدموں کی آہٹ سے جان لے کہ خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں، اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اس کی وزارت کا کیا عالم ہوگا، اس کی شہادت کا کیا عالم ہوگا، اس کی صداقت کا کیا عالم ہوگا، اس پر اللہ کی عنایات کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا وہ بچہ آنکھیں بند کیے رہا، اور جب کھلی اس کے بعد پھر اس کی آنکھیں آخری مرتبہ مسجد میں ہی بند ہوئی. آنکھیں مسجد میں ہی کھلی تھی، آنکھیں مسجد میں ہی بند ہوئی. کون سا بچ کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی، ایسا وجود. تو ابن ملجم سے کہہ رہی تھی تم نے مجھ پر حملہ کیا، میں جانتا ہوں تمہیں کس نے بھیجا، میں سب جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے تھے. مجھے بھی بتایا کہ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ پر ضرب لگے گی، لیکن جان لو علی حق کے ساتھ ہے اور علی رب کی عبادت کرتا ہے. اگر تم لوگ یہ پھیلانا چاہتے ہو اور یہ باتیں بتانا چاہتے ہو کہ علی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ناکام ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنا کام کر گیا. اور اس کے بعد کے واقعات میں کلم بتائیں گے، ظاہر ہے کہ ہم پورے دن تینوں دن حضرت علی کا ذکر کریں. لیکن وہ کیسے ناکام ہوا؟ ناکام ہوا جب کربلا میں امام حسین سجدہ کر رہے تھے. کوئی اگر علی کو خدا مانتا تو بچے مانتے نا، کوئی اگر علی کو خدا مانتا تو پہلے بچہ تو سجدہ کر رہا تھا پروردگار کے آگے. حسین کا سر تو کٹا ہے نماز پڑھتے ہو، وہ نماز عشق الہی کی نماز تھی، وہ نماز حب الہی کی نماز تھی. تو پھر تم نے کیوں علی پر ضرب لگائی؟ تم نے کیوں آج کائنات کی بہترین انسان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی؟ تم کچھ دن اور رہنے دیتے. وہ پوچھ رہے تھے، سلونی کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھ لو، وہ تو یہ کہہ رہے تھے. تم نے کیوں نہ وہ راز جاننے دیے جو وہ بتانا چاہتے تھے؟ کیا راز تھا اس میں کہ تم نے وہ راز نہ جاننے دیے؟ کیا سازش تھی اس میں کہ تم نے وہ سازش یہ تھی کہ تم اپنے چہرے دکھانا نہیں چاہتے تھے. تم بھی داڑھی والے تھے، تم بھی عمامے پہنتے تھے، تم بھی ٹخنوں سے اوپر شلواریں رکھتے تھے، تم بھی عبادات میں پختہ تھے، تم بھی تلاوت قرآن پاک ایسے کرتے تھے کہ جیسے تم سے بہترین کوئی قاری نہ ہو. تم یہ راز چھپانا چاہتے تھے تاکہ یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو کہ خوارج کون ہے اور مسلمان کون ہے، اور اس میں ہم گڑبڑ ہو کر رہ جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ کون بدماش ہے اور کون مسلمان ہے. تم یہ چاہتے تھے، لیکن تم نے یہ کام کر کے مولا علی کا کام آسان کر دیا. تم نے مولا علی پہ وار کر کے یہ بتا دیا، بھائی جان تھوڑا سا بھائی جان، تم نے مولا علی پہ وار کر کے در حقیقت یہ بتا دیا
حقیقتاً تم نے بتا دیا مولا علی پہ وار کر کے کہ خوارج کون ہے، تم نے بتا دیا۔ اگر آج تم یہ وار نہ کرتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہترین قرآن پڑھنے والے، یہ بہترین امامے سر پہ رکھنے والے، یہ داڑھی والے، یہ تیزی سے سر مڑانے والے، یہ خوارج کی نشانیاں معلوم نہ ہوتی۔ اسی لیے مولا علی نے کہا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں ان کے چہرے دکھانے میں کامیاب ہو گیا جو خوارج ہیں۔ یہ دیکھو ایسی حلیے میں ماریں گے، حلیے ان کی دیکھ لو پہچان لو، عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھ لو پہچان لو، دیکھو اس کے چہرے پہ داڑھی دیکھو، دیکھو تلاوت کر رہا ہے، یہ مارنے سے پہلے بھی تلاوت کر رہا ہے، یہ مارنے سے پہلے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ضرب لگانے سے پہلے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی زبان پہ قرآن جاری ہے۔ دیکھو اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، دیکھو اس نے وضو کیا ہوا ہے، دیکھو یہ نماز کے لیے آیا ہوا ہے، دیکھ لو لیکن مار کس کو رہا ہے، ضرب کس کو لگا رہا ہے؟ علی کو۔ تو علی جو ایمان کا پیمانہ ہے، جب تم اس پر حملہ کر سکتے ہو، اس پر وار کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں خارجی نہ کہے تو اور کیا کہیں؟ تم ہو خوارج، اور تم نے اپنے خبث باطن کا اظہار ہر جگہ پر کیا۔ خالد بن ولید کے مزارت پر تم نے حملہ کیا، بالکل خالد بن ولید کے مزار پہ تم نے حملہ کیا، حضرت یونس کے مزار پہ تم نے حملہ کیا، بی بی زینب کے مزار پہ تم نے حملہ کیا، داتا دربار پر تم نے حملہ کیا، لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ تم نے حملہ کیا، تم نے میلاد کے جلسوں میں حملہ کیا، تم نے جنازوں پر حملے کیے، تم نے مساجد کو لہو میں نہلا دیا، تم نے مدارس پہ بمباری کی۔ تم وہی لوگ، تم کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تم سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ مولا علی نے آج کے دن بتا دیا تم مسلمان نہیں ہو، علی مسلمان تھا، تم مسلمان نہیں ہو، علی مومن تھا، تم خارجی ہو، علی عابد تھا، علی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت اب بھی شہادت کے رتبے فائدوں کے کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی جب سب لوگ جمع ہوں گے علی اللہ کے حضور ہی سجدہ کرے گا۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، اور یہ علی نے اپنی عبادت سے یہ ثابت کر دیا۔ آج کا دن مولا علی کے ذکر کے لیے موسوم ہے، ذکر کرتے رہیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وظائف کا سلسلہ ہے۔ آپ نے بھی سوال کرنے سے وہ پوچھ لیجیے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔